بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اردو املا کا لیکچر ہے۔ کچھ ورڈز ہم لوگوں نے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی معجزہ۔ اچھا، اب دیکھیں جی معجزہ میں کیا ہے کہ میم ہے، پھر میم کے بعد کیا ہے، درمیان میں ایک ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے عین ہے، پھر میرے پاس جیم کے خاندان میں سے کیا آ رہا ہے، جیم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، میرے پاس رے کا خاندان ہے۔ تو دیکھیں کیسے بنے گا۔ میم شروع میں آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میم ہے، یہاں سے کیا کیا، یہ اوپر اٹھایا، پیچھے لے کے آیا، یہ میرے پاس کیا بن گیا، عین بن گیا۔ بچوں سے اگر عین نہ بن رہا ہو، بچوں کہیں بیٹا یہ میم بنایا نا، اس کو اوپر لے کے جائیں، پیچھے لے کے آئیں، پھر یہاں پہ گھما دیں، بس یہ عین ہے۔ بچوں کو پہلے شروع میں اپنے فینسی والا عین نہیں بتانا، بس ایک ٹرائنگل والا عین بتانا ہے۔ کیسے ہے، میم، یہ اور یہ۔ تو دیکھیں جی کس طرح بنے گا۔ سر یہ میم بنایا، یہ عین بنایا، یہ دیکھیں یہ عین بن گیا۔ اب اس پر سر یہ دیکھیں جیم کا خاندان اور آگے یہ، تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا، معجزہ۔ یہ جیم لگا دیں، یہ زے کا نقطہ لگا دیں، اور یہ آگے ہے لگا دیں۔ اگر دیکھیں یہ میم عین کے بعد جیم کا خاندان نہ ہوتا، ڈائریکٹ رے ہوتا، تو پھر کیسے بنتا، میم عین اور یہ دیکھیں یہ رے۔ اب سے ورڈ نہیں ہوتا مغز، یہ جس کا ورڈ نہیں ہوتا میم عین اور یہ زے، معزز ورڈ نہیں ہوتا ہمارے پاس، میم عین غین اور یہ رے، مغرور۔ ٹھیک، جس طرح ورڈ ہو سکتا ہے ہمارے پاس معرفت، میم عین رے اور آگے یہ دیکھیں یہ فے اور یہ تے، معرفت۔ اس طرح ورڈ ہمارے پاس ہو سکتا ہے مغرب، میم عین، عین غین ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، غین لگا دے تو یہ بن گیا، اور آگے کیا بن گیا، مغرب۔ رائٹنگ کے حساب سے ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ ورڈ الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر عین اور جیم کے درمیان میں ایک ورڈ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، میم عین، یہ جیم اور یہ زے۔ اب یہ ورڈ کیا بن گیا، معجزہ، میریکل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک ورڈ ہم لوگ لکھنا ہے اور اس کو لکھنے میں بہت زیادہ غلطی بچے کرتے ہیں، وہ ورڈ ہے مہنگی یا مہنگائی۔ تو ذرا دیکھیں مہنگی کس طریقے سے لکھیں گے۔ اب پہلے تو دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں، سر یہ میم ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ نون ہے، اور یہ گاف ہے، اور پتہ نہیں کیا کر رہتے ہیں بچے، اس چیز سے بچے۔ یہ تو رائٹنگ کا سٹائل ہی غلط ہے۔ ذرا دیکھیں کیسے ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں کیسے ہوگا، سر یہ میم بس ایک نقطے کے برابر، اور اس کے بعد یہ ہے لگ گیا، اس کے آگے یہ بے الف با والا جوڑ لگا دیں۔ کیوں، نون کا یا بے کا جوڑ الف کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، یہاں پہ الف کے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں، کاف، گاف یا لام، ان تین میں سے کوئی ایک ورڈ اگر لیٹر کوئی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو پھر وہی شکل بنائے گا، وہی اسلوب بنائے گا جو الف والا اسلوب ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا، یہاں پہ دیکھیں کاف۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ چھوٹی ہے، یہ ہمارے پاس ورڈ کیا بن گیا، مہنگی، یہ ہے ایک۔ اس طرح ہمارے پاس ورڈ ہو سکتا ہے مہندی، تو وہاں بھی کیا دیکھیں، یہ میم ہے، یہ ہے، یہاں رک گیا، آگے بے دل بد کا جوڑ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کی پروننسیشن میں نہیں پڑھ رہے، وہ بہت سارا ایک مسئلہ ہے کہ منادی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو۔ ہاں، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیں اس ہے کے بعد نا ایک ورڈ اور آ رہا تھا، ہم نے اس کو یوں کیا ہے۔ اگر یہاں پر یہ ورڈ ہو سکتا ہے نا پہلی، وہ بھی سیم ایسے ہی ہوگا، پے ہے، اور یہ آگے دیکھیں یہ الف یا والا جوڑ، یہ ورڈ کیا بن گیا، پہلی۔ لیکن اگر یہاں پر درمیان میں ورڈ نہ ہوتا ہے، ایک کے بعد ڈائریکٹ الف یا کاف ہوتا ہے، ورڈ ہو سکتا ہے پہلی، تو دیکھیں پے ہے الف ہا، یہ لام اور یہ چھوٹی ہے، یہ اب یہ ورڈ کیا بن گیا، پہلی، ٹھیک۔ یہ ورڈ کیا بن گیا ہمارے پاس، یہ دیکھیں بیکی، ٹھیک ہو گیا۔ تو کچھ بات پہلے پڑھی۔ اچھا، اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے تفسیر۔ اب اس میں غلطی کیا آتی ہے، سین کے دندانوں کے، دیکھیں یہ تو تے ہو گیا نا، یہ فے ہو گیا، یہ دیکھیں یہ سین کے تین پورے بنائیں گے اور یہ آگے یہ رے بنے گا۔ اب یہ ورڈ کیا ہوگا، تفسیر، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے کل آپ کو ورڈ ایک بتایا تھا نا، مشرق یا مشروب، تو وہاں پر میں نے کہا تھا کہ سین کے تین پورے نہیں بنانے، دیکھیں یہ شین، یہ آگے مد والا یہ رے کے ساتھ جوڑ لگے گا تو یہ ایک دندانے کے طور پر کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ورڈ بن جائے گا مشرب، یا مشرق یا واو اور بے لگا دو تو کیا بن جائے گا، مشروب۔ لیکن اگر یہاں پر یہ ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے، ورڈ ہو سکتا ہے مشیر، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں شین کے اپنے پورے تین بنانے پڑتے ہیں، یہ بن گیا، اور اس کے بعد آگے یہ رہی ہے، اب یہ کیا ہے، مشیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیسے لکھا تفسیر، تو یہ دیکھیں ایسے لکھا، یہ تے ہے، یہ فے ہے، یہ سین کے تین دندانے پورے، اور آگے یہ اور رے، تفسیر۔ اچھا، اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے سدرۃ المنتہا۔ تھوڑا سا مشکل ہے ورڈ لکھنا، منتہا نام بھی ہوتا ہے،
تو سر دیکھیں جی یہ کس طرح لکھا جائے گا. سب سے پہلے دیکھیں سدرہ تو بہت آسان ہے سر, یہ سین ہے اور آگے یہ بے دل بد والا جوڑ ہے, یہ بن گیا سدرہ. ٹھیک ہے, آگے رے لگا دے اور ہے لگا دے, بن گیا سدرہ. ہے دوسری تیول لگا دے, دو نقطوں والے سدرہ تل. اب مسئلہ ہے المنتہا میں, تو دیکھیں الف یہ لام. اب دیکھیں لام کا میم کے ساتھ جوڑ لگانا ہے. کیا کام کریں, یہاں سے زیر لگائیں اور زیر کے ساتھ یہاں پر میم لگا دیں. کیوں؟ ہم لوگ یہ بار بار دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی میم لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو میم کی یہ والی شکل ہوتی ہے. تو یہ والی شکل دیکھیں ہم نے یہاں پر لگا دی. ہو گیا الف لام, لام اور میم کا جوڑ ہو گیا. اب دوبارہ دیکھیں یہ لام یہ میم اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ نون آ گیا. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, میں نے کیا بنایا, نون کا شوشہ بنایا ہے. کیوں بنایا اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو ذرا یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں کیا ہوا. یہ لام ہے, یہ میم ہے, یہ نون کا شوشہ ہے, آگے یہ مد ہے. یہ نون یہ مد کس کو ظاہر کرے گی, تے کو ظاہر کرے گی. یہاں تک کوئی پریشانی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں اب اس کے بعد کیا رہ گیا, یہ دیکھیں یہ ہے کی شکل رہ گئی اور یہ ہمارے پاس چھوٹی یہ رہ گئی ہے. چھوٹی یہ کیوں سر, اس کے اوپر کھڑی زبر لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس منتہا بن جائے گا. جی اب ہم نے کام کیا کرنا ہے, ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا ہے. تو دیکھیں ذرا کیسے ہوگا, بہت آسانی سے ہو جائے گا. الف یہ لام یہ میم یہ نون کا شوشہ یہ مد یہ ہے اور آگے یہ چھوٹی یہ شوشہ نون کا ہے, یہ مد تے کی ہے, یہاں سے یہ ہے لگایا اور یہ الف لگایا. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا, المنتہا, یہ سدرۃ المنتہا. دوبارہ دیکھیں, دوبارہ دیکھتے ہیں. تو ذرا دیکھیے گا جی کیسے ہے جی ہمارے پاس. یہ سر یہ سین ہے, یہ دال ہے, یہ رے ہے اور یہ آگے ہے. اور المنتہا کیسے لکھا جائے گا, الف یہ لام یہ میم یہ نون کا شوشہ یہ مد یہ ہے اور یہ آگے چھوٹی یہ منتہا. اس طرح آج کل اکثر لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں اس طرح منتہا. ٹھیک ہے, تو یہ منتہا کیسے لکھا جائے گا, یہ میم یہ نون کے لیے شوشہ یہ مد یہ ہے اور آگے چھوٹی یہ. تو یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بنے گا, منتہا. اچھا جی اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے جی ہم لوگوں نے لکھنا ہے وہ ہے جی ورڈ ہے مشین. دیکھیں یہ کیسے ہے, یہ میم یہ شین, آگے دیکھیں اگر یہ آپ ڈائریکٹ لگا دیں گے اور پھر اس کا جوڑ لگا کے نون لکھیں گے نا, یہ آپ کے پاس غلط ہو جائے گا. کیوں غلط آ جائے گا, ذرا دندانے گنے, 1 2 3 4 5 4 سے زیادہ دندانے ہمارے پاس نہیں ہو سکتے. تو مشین کیسے لکھا جائے گا سر, اگر ایسا مسئلہ آ رہا ہے تو درمیان میں کیا بنائیں گے سر, شوشہ بنائیں گے. تو شوشہ شریف بنا کے مشین لکھی جائے گی. کیسے لکھا جائے گا, دیکھیں یہ میم ہے یہ شین ہے یہ شوشہ ہے اور آگے یہ بے نون بن والا جوڑ ہے. اب یہ میرے پاس ورڈ کیا ہے, مشین. تو کیسے لکھا جائے گا مشین, ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں مشین کیسے لکھا جائے گا. سر یہ میم ہے یہ شین ہے یہ شوشہ اور آگے جوڑ. تو یہ ورڈ کیا بن گیا ہمارے پاس, مشین. ہاں اس میں ایک ورڈ مشکل ہو سکتا ہے لکھنے والا, وہ ہو سکتا ہے مشینیں. وہ کیسے لکھا جائے گا, اگر یہاں پر ورڈ ہوتا نا مشینیں, وہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے. دیکھ کیسے ہوگا سر, یہ میم شین اور یہ ایسا تو بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نے لکھنا, نون پھر یہ اور آگے جوڑ, یہ ہمارے پاس حضرات غلط ہو جاتا, یہ غلط ہو جاتا. پھر یہاں پر کیا کرنا پڑتا, ہمیں اس جگہ پر ایک اور شوشہ دینا پڑتا. کیسے ہوگا, میم شین یہ. اب دیکھیں کیسے ہوگا, یہ نون اور پھر یہ شوشہ. اب یہ ورڈ ہمارے پاس کیا ہے, مشینیں. ٹھیک ہے, اس سین کی مماثلت سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر کیا کیا, یہاں پر ہم لوگوں نے ایک اور شوشہ بنایا. تو مشین سمجھ آیا, مشین کیسے ہے, میم شین یہ کا شوشہ اور آگے نون, یہ ورڈ کیا ہے, مشین. لیکن اگر ہم لوگوں نے لفظ کیا لکھنا ہو, اگر ہم لوگوں نے لفظ لکھنا ہو مشینیں, تو پھر کیسے ہوگا, میم شین یہ مشی آگے نون اور یہ شوشہ پھر آگے بے نون بن والا جوڑ, یہ ورڈ کیا بنے گا, مشینیں. تو مشین لکھنے میں اور مشینیں لکھنے میں یہ والا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. لکھنا ہے وہ ہے جی عجائبات. تو کیسے ہے, دیکھیں عین ہے اور یہ جیم الف جا ہے, بہت آسان سا ہے. کیسے دیکھیں عین کیسے بنائیں, سر یہ ایک کراس میں لائن لگائیں, ایک یہاں سے اس کے ساتھ لائن لگائیں, ایک یہاں سے لائن لگائیں, تھوڑا سا فینسی کرنا ہے, اس کو ہلکا سا اندر بینڈ کر دیں. تو یہ آپ کے پاس عین کی شکل بن گئی, یہی آپ کے پاس حمزہ کی شکل بھی بن گئی. اب دیکھیں اس کے ساتھ کیا لگانا ہے, جیم. اب دیکھیں جیم لفظ کے درمیان میں تو جیم کی یہ والی شکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, الف کا جوڑ لگانا ہے. تو ذرا دیکھیں ان سب کو ملاتے ہیں اور دیکھیں کیسے بنے گا. سر یہ عین ہے
یہ دیکھیں یہ جیم ہے اور یہ الف ہے، ہو گیا۔ آگے دیکھیں یہ حمزہ اور یہ بے الف با، آپ نوٹ کر رہے ہیں اس کو میں نے چھوٹا بنایا، اس کو میں نے گہرا کر کے بنایا اور کیا لگا دیے، تے لگا دیے، یہ میرے پاس کیا ورڈ بن گیا، عجائبات۔ تو ایسے اس طریقے سے اس کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ کیسے بنانا ہے سر، یہ عین کا سرا بنایا اور یہاں سے یہ جیم الف جا، ٹھیک۔ اس حصے کو اگر یہاں سے الف لگا دیں نا شروع میں، اور یہ والا حصہ یہاں سے یہ بنایا جائے، یہی آپ کے پاس نام اعجاز بھی بن سکتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس دیکھیں عین کا جیم کے ساتھ جوڑ دیں، عین بنایا، یہاں سے جیم اور یہ واو بنا دیں، عجوبہ بھی اس طرح ورڈ بن سکتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو عین کا سرا بنانا چاہیے۔ عین کا سرا کس طریقے سے بنے گا کہ سر یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کراس میں لائن، ایک اس ساتھ ادھر لائن، ایک ادھر لائن، اس کو ہلکا سا بینڈ کر دیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، حمزہ کا سرا بن گیا۔ اب اس کو ساتھ دیکھیں جس کے ساتھ رے لگانی تو یہ دیکھیں رے لگا دیں، الف لگانا تو یہیں سے کیا کر دیں، الف لگا دیں، ٹھیک ہے۔ جیم لگانا تو یہیں سے کیا کر دیں، جیم لگا دیں۔ تو یہ آپ کے پاس مختلف قسم کیا ہو جائیں گے، جوڑ بن جائیں گے۔ تو ہمارے پاس ورڈ کیا تھا، عجائبات تھا، تو یہ عین، یہ جیم الف جا، آگے یہ حمزہ اور یہ بے الف با، عجائبات۔ اس حصے کو دیکھیں، اس کو غلط نہیں کر دینا، اس کو کچھ یوں کر دیتے ہیں، یوں اور یوں، اس لیے بری لگتی ہے اردو کی رائٹنگ۔ اردو کی رائٹنگ کیسے اچھی ہوتی ہے کہ سر ایک ورڈ اوپر اگلا نیچے، اس طریقے سے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو عجائبات میں یہ عین اور یہ بے الف با، اور یہ دیکھیں یہی بہت ساری جگہوں پہ یہ ورڈ نیا ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یہی دیکھیں یہی ورڈ اپنا ہو سکتا ہے، یہی ورڈ اتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ورڈ تننا ہو سکتا ہے، یہی ورڈ ہمارے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے پیار ہو سکتا ہے، یہی ورڈ ہمارے پاس تیار ہو سکتا ہے، یہی ورڈ ہمارے پاس نیاز ہو سکتا ہے۔ تو بے کے خاندان اور پھر بے کے خاندان الف کے ساتھ جوڑ ہو تو یہ چیز بنے گی، ایک چھوٹی بے اور آگے بے الف با، چھوٹی بے سے نیچے کر کے بے الف با بنانی ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آج تک کے لیے اتنا، اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔